شرک کے حوالے سے یہ بیان کیجیے گا کہ سیدنا مسیح کے ماننے والوں نے قرآن کے مطابق ایک کام کیا جو کہ اللہ نے فیصلہ کر کے بتا دیا کہ شرک تھا. اگر وہ شرک تھا جو کچھ انہوں نے کیا تو ان کے اس دعوے پر کہ وہ شرک نہیں کرتے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کی سزا میں تخفیف کیوں گئی؟ اس لیے کہ اگر شرک کا کوئی عذر نہیں ہے، شرک کی نفی فطرت میں پیوست ہے، خود الہام کے ماننے والوں کے لیے یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ وہ خدا کے وجود کو مانے تو اس کے لوازم کو بھی مانے، شرک نہ کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بیان پر کہ نہیں ہم تو توحید پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے شرک کو شرک کہنے کے باوجود ان کو رعایت کیوں دی سزا کے اندر؟ یہی اللہ تعالیٰ کا عین انصاف ہے. یعنی وہ کسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، سوال یہ ہے مخاطب مانتا یا نہیں مانتا. تو اگر مخاطب نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ کسی غلطی میں پڑا ہوا ہے، تو پھر تو اس سے بات کرنی پڑے گی، اس کو بتانا پڑے گا، پھر اس پر حجت تمام کرنی پڑے گی، پھر یہاں تک بات پہنچانی پڑے گی کہ وہ یہ کہہ اٹھے کہ مجھ پر واضح بات کر دی گئی پھر بھی میں نے نہیں مانا. لیکن جس وقت کوئی قوم یہ کہتی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے شریک بنائے ہیں، مسیحی یہ نہیں کہتے، یہود یہ نہیں کہتے، یعنی وہ جو کچھ سیدنا مسیح کے بارے میں مان رہے ہیں، جو کچھ عرب کے یہود سیدنا عزیر کے بارے میں کہتے تھے، ان کے خیال میں وہ شرک نہیں ہے. وہ اصلاً اپنے آپ کو توحید ہی کے علمبردار کہتے ہیں. یہی صورتحال مسلمانوں کی. یعنی مسلمانوں میں تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ قرآن مجید ان کے پاس موجود ہے، ان کے ہاں علماء دین کی دعوت ان تک پہنچا رہے ہیں، اس کے باوجود شرک پیدا ہوا ہے. شرک کو لوگوں نے اختیار کیا ہے، لیکن کیا مان کر کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. یعنی کسی کے ساتھ بھی آپ بات کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے. تو یہ اصل میں غلطی لگنا ہے، یہ شرک کا اقرار نہیں ہے. جب آدمی مقر بالشرک ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کسی مقر بالشرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے. تو جو آدمی مقر بالشرک نہیں ہے وہ تو اصل میں ایک خرابی میں مبتلا ہے جس کا اس کو خود شعور نہیں ہے. اس سے گفتگو کی جائے گی، بات کی جائے گی، اس میں عفو درگزر کا بھی امکان ہے. اچھا صاحب، ان کے برخلاف جو مشرکین مکہ ہیں وہ بھی تو آخر انہی کی طرح ایک عذر اپنا پیش کرتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی تم شرک نہ کرو تو سورہ زمر میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں ما نعبدوہ الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ یہ عذر تو ان کا نہیں سنتے. نہیں، اس میں تو یہ نہیں ہے، اس میں تو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ شرکاء ہیں. وہ قرآن مجید نے بیان کیا. یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس لیے شرک کرتے ہیں. یہ تو وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو شریک بنایا کیوں ہے. اوکے، اچھا. یعنی یہ شریک بنانے کا سبب بتا رہے ہیں. اور عام طور پر انبیاء کی قوموں کے ہاں یہی چیز ہوتی ہے. یعنی وہ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ فلاں اور فلاں ہستی، وہ ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے کوئی نیک صالح آدمی ہو، وہ اسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا شفیع ہوگا. ان کے شرک پیدا ہونے کا سبب یہ بنتا ہے. تو یہ سبب شرک ہے جو آیت آپ نے پڑھی ہے. ان کا اقرار یہی ہے کہ ہاں ہیں ہمارے ایسے شرکاء. اس کے بالکل برخلاف مسیحی یہ نہیں مانتے، اہل کتاب یہ نہیں کہتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں ہیں ہمارے شرکاء یا ہم نے حضرت مسیح کو خدا کا شریک بنا لیا ہے. وہ یہ نہیں کہتے. وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کے بارے میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے. اب اس کو ان تک پہنچنا ہے، ان کو بتانا ہے، انہوں نے اس کا یا اقرار کرنا ہے یا انکار کرنا ہے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا صاحب. آج کے نشست کا آخری سوال شرک کے پس منظر میں عام طور پر دنیا بھر میں جس وقت ہم لوگوں کا اللہ کا دین پیش کرتے ہیں لوگوں کو اور یہ بتاتے ہیں کہ شرک جو ہے وہ اتنی کبھی چیز ہے، ایک اخلاقی نوعیت کا جرم ہے اور اللہ کی نسبت سے کیا جاتا ہے تو یہ اس کا عتاب ہوگا. ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے اندر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو لوگوں کی جو شعور کی سطح میں نظر آتی ہے، کروڑوں اربوں لوگ ہوتے ہیں جن کے تجزیہ تحلیل کسی چیز کو ویریفائی کرنے کا عمل نہیں ہوتا. تو شرک کی تہذیبوں میں جو لوگ پیدا ہو گئے ہیں، وہ بچہ تو بچپن سے دیکھ رہا ہے والدین کو بت پوجتے ہوئے، تو پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. تو ان کو بھی کیا اس درجے کی سزا دی جائے گی؟ کیونکہ جس خالق کو ہم مانتے ہیں اس سے انصاف کی توقع کرتے ہیں. تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ بندہ تو پیدا ہی اس کام میں ہوا، اور ہم خود دیکھتے ہیں اس طرح ہم مسلمان پیدا ہو جاتے ہیں، ہمیں شعور نہیں ہوتا خالق کا، ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں اور کبھی اس طرح سے تجزیہ اور تحلیل نہیں کرتے. تو اس کو پھر کس جرم کی سزا دینی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کسی کا نام لے کے نہیں کہا کہ فلاں کو میں یہ سزا دے رہا ہوں. اصول میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے یہ جرم کیا ہے اس کی سزا یہ ہے. تو جرائم کی سزائیں بیان کی جاتی ہیں. ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کفر یہ ہے اور اس کی سزا یہ ہے، شرک یہ ہے اور اس کی سزا یہ ہے. اب وہ آدمی قیامت میں خدا کی بارگاہ میں اٹھے گا تو جو آپ آزار پیش کر رہے ہیں باہر سے دیکھ کے، وہ آزار وہ بھی پیش کرنے کے لیے وہاں دربار میں حاضر ہو جائے گا. وہ آزار اگر حقیقی ہوں گے
تو وہ پروردگار رحم فرمانے والا ہے، لیکن اگر وہاں واضح ہو گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو 10 مرتبہ تنبیہ ہوئی ہے، اس کو 50 مرتبہ اس کے شعور کے اندر یہ چیز اٹھی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ لیکن سر آزار تو ہو ہی نہیں سکتے نا، اس لیے کہ فطرت میں ودیت تھا، اس کے لیے تو دلیل آپ کہتے ہیں ہونے کی کر رہا ہوں نا کہ یہ آزار تو ہمارے زاویے سے ہے نا جو ہم پیش کر رہے ہیں، وہاں پر یہ آزار ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا فیصلہ وہ پروردگار کرے گا۔ تو خدا نے یہ کب کہا ہے آپ کو کہ فلاں کو میں جہنم میں ڈال رہا ہوں؟ وہ تو یہ اصول بیان کر رہا ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی باقی جرائم میں دیکھ لیجئے، اگر کسی نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں ان کی سزا بیان کی جاتی ہے نا، فلاں کو قتل کی سزا دینی ہے، کیا اس میں یہ گنجائش نہیں رکھی ہوئی کہ اگر آپ کے ورثہ مان جائیں اور ریاست بھی یہ محسوس کرے کہ اس کی تخفیف ہو سکتی ہے تو نہ سزا دیں؟ تو سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اوپر کیا آپ نے لازم کر دی ہے؟ اس نے بھی اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ فعال لما یرید ہے، جن چیزوں کے بارے میں جو کرنا چاہے گا کرے گا، کوئی بے انصافی نہیں کرے گا کسی کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم نے فلاں کو یہ کام کرتے دیکھا ہے، اس پر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ بتائیں گے کسی آدمی کو کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی کتاب کی روشنی میں یہ شرک ہے، یہ بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے اس کی سزا یہ ہے۔ تو ہمارا دائرہ یہ ہے، اس سے آگے ہم لوگوں کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔